الف اور با کے بعد ہم آتے ہیں جیم سیکھنے. اب دیکھیں جیم کیسے ہوتا ہے. جیم ان لیٹرز میں سے ہے جو لائن کے اوپر بھی آتا ہے اور لائن کے نیچے بھی آتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم جیم کے 3 حصے کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جیم کا سر، اس کے بعد جیم کی گردن، اور اس کے بعد جیم کے نیچے کا حصہ سارا، اس کا سارا جسم بن جائے گا. دیکھیں بہت آسان ہے. پہلے آپ کو ایسے بنانا ہے. اس کے بعد یہ میں صرف طریقہ بتا رہا ہوں، اس کو کھول رہا ابھی نہیں کھول رہا. اس کے بعد یہاں سے یہ بن گیا جیم. یہ خط نسخ کا جیم ہوتا ہے. دوسرے جیم بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی لکھا جاتا ہے، ایسے بھی لکھا جاتا ہے، اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح سے. بہرحال بہت سارے جیم ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں. تو فی الحال ہمیں ان سب جیم کو نہیں دیکھنا. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں خط نسخ میں جیم کیسے ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں خط نسخ میں جیم کیسے ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ خط نسخ کا جیم ہے. دیکھیں یہاں پر یہ بیس لائن ہے، لیکن یہ بیس لائن سے نیچے اتر رہا ہے. کہاں تک؟ انتہا، خط انتہا تک اتر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ایسے بنائیں گے. ٹھیک ہے. ایسے شروع نہیں کر دیں گے. سب سے پہلے نیچے سے لیں گے اتنا سا ایسے. اس کے بعد پھر اسی کے اوپر سے دوسری لائن. یہ دیکھیں ایسے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیسے؟ یہ سٹریٹ ہوگا؟ نہیں جی. یہاں دیکھو آپ، یہاں پر ایک سٹریٹ لائن ڈالی گئی، تو مگر سٹریٹ لائن ڈالنے کے بعد بھی یہاں پر اتنا گیپ ہے اور یہاں پر اتنا گیپ ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل سٹریٹ ایسے نہیں ہوگا، یہ اس طرح سے ایسے آئے گا. ٹھیک ہے. اس کا اچھا میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں، اس طرح سے ایسے آئے گا. ٹھیک ہے. یہ میں نے واضح طور پر ایسے کر کے بتایا، لیکن یہاں پر آپ کو اتنا نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہاں پر بھی آپ غور کرو گے تو نظر آئے گا، ہے نا. تو ایسے آپ لوگوں کو لکھنا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں میں نے خاص طور پر آپ کو یہاں پر پتا چلے گا. یہ دیکھیے گا، یہاں دیکھیے ایک ایک چیز کھول کھول کر یہاں پر بتائی گئی ہے. اگر آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر بھی لکھ سکتے ہو. ایسے ایسے لکھنا ہے آپ لوگوں کو، اس طرح. تو یہ پریکٹس کرنے میں آپ لوگوں کو بڑی سہولت ہو جائے گی. اس کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگ جب چاہو جب اسے دیکھ سکو، سمجھ سکو، اور پھر آپ لوگ اس کو اچھے سے پریکٹس کر سکو. یہاں پر فی الحال میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں جیم کیسے لکھتے ہیں. پہلے ایسے آئے گا، پہلے ایسے، اور اس کے بعد اسی کے اوپر سے اس طرح سے ایسے. ٹھیک ہے. ایسے آئے گا. یہ کتنا بڑا ہوگا؟ زیادہ بڑا نہیں ہوگا، بس تھوڑا سا. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نا دوبارہ سے ایسے اندر لینا ہے. اندر یہاں سے شروع نہیں کر دینا، یہ غلط ہے. اور بہت زیادہ ایسے اندر نہیں کر دینا ادھر، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا اندر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آگے 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 بڑھانا ہے. کیسے آگے بڑھانا ہے؟ یہ اتنا آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے. یہاں دیکھیں آپ، اتنا آگے بڑھ جائے. یہ جو آ رہا ہے یہاں تک آیا اور اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہے نیچے کی طرف، گولائی لیتے ہوئے یہاں تک. یہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ اگر اس سر سے جہاں سے آپ نے شروع کیا وہاں سے ایک لائن ڈال دی جائے تو یہ لائن بالکل سٹریٹ ہو، یہاں پر گیپ نہ ہو. ٹھیک ہے. ایسے. اس کے بعد یہیں سے ہم شروع کریں گے اور اس طرح سے نیچے 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 جائیں گے اور ایسے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ختم کریں گے. ٹھیک ہے. اس حصے سے تھوڑا سا آگے لیں گے. میں یہاں پر لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں ایسے، پھر یہاں سے اس طرح. دیکھیں کیسے آ گیا. ایک لائن آ سکتی ہے صحیح. اب اس کے بعد لائن، بیس لائن کے نیچے سے تھوڑا سا، فوراً سے ختم نہیں کریں گے، تھوڑا سا نیچے سے لاتے 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 گولائی کی طرف ختم کریں گے. ایسے، اس طرح سے. یہ شکل ہوتی ہے اس کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے لکھ دیتے ہیں، ایسے لکھ دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اس کو بہت زیادہ پریکٹس کیجئے گا. بہت استعمال ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے. اس طرح سے آئے گا اور یہاں سے ایسے. دیکھیں کیسے بنا. یہ خط نسخ کا جیم اور ہا اور خا.
جیم کا نقطہ یہاں ڈالیں گے، خا کا نقطہ اوپر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ایسے. اس کے بعد دوبارہ سے اندر سے یہاں تک یہ دونوں برابر ہو جائیں اور یہاں سے تھوڑا سا نیچے لاتے ہوئے ایسے ختم کریں گے. یہ دیکھیں بالکل سٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اب میں یہاں سے لائن ڈرا کروں، میں یہاں سے لائن ڈرا کروں تو یہاں پر گیپ ہے، یہاں پر گیپ ہے، بالکل سٹریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے لکھیے گا اور یہ والا حصہ یہاں پر میں ڈالوں تو یہ تھوڑا سا حصہ باہر ہے، ایسے ہونا چاہیے. یہاں پر ایک چیز میں نے اور ایک بتائی کہ اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، جتنا ہم الف لکھتے ہیں اتنا. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ ورک بک چاہیے تو یہ ورک بک لیجئے گا، اس سے سیکھیے گا، آپ لوگوں کو ایزی ہو جائے گا لکھنے کے اندر اور بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ اس جیم کو ماسٹر کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر اس طرح سے آپ لوگوں کو سہولت ہو جائے گی لکھنے کے اندر. باقی اس کو پریکٹس کیجئے، مجھے دکھائیے، ہم اس کو صحیح کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں.